الذين أوفوا عهده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم اور پکاریں گے اعراف والے ان لوگوں کو کہ ان کو پہچانتے ہیں ان کی نشانی سے قالوا ما اغنى عنكم جمعكم کہیں گے نہ کام آئی تمہاری جماعت تمہارے وما كنتم تستكبرون تمہاری اور جو تم تکبر کیا کرتے تھے أهؤلاء الذين أقسمتم اب یہ وہی ہیں کہ تم قسم کھایا کرتے تھے لا ينالهم اللہ برحمہ کہ نہ پہنچے گی ان کو اللہ کی رحمت ادخلوا الجنة لا خوف علیکم چلے جاؤ جنت میں نہ ڈر ہے تم پر ولا انتم تحزنون اور نہ تم غمگین ہوگے ونادى اصحاب النار اور پکاریں گے دوزخ والے اصحاب الجنتی جنت والوں کو ان افیضوا علینا من الماء کہ بہاؤ ہم پر تھوڑا سا پانی او مما رزقکم اللہ یا کچھ اس میں سے جو روزی تم کو دی اللہ نے قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین کہیں گے اللہ نے ان دونوں کو روک دیا ہے کافروں سے ان آیات کے اندر بھی سورہ اعراف میں جو ہم نے ذکر کیا تھا اعراف والوں کا ان کا ذکر ہے پچھلی آیات میں تو انہوں نے جنت والوں سے مخاطب ہو کر انہیں کہا کہ تم پر سلامتی ہو آج کے درس کے اندر جہنم والوں سے اعراف والے کیا کہیں گے فرمایا ونادى اصحاب الاعراف اعراف والے پکاریں گے رجالا يعرفونهم بسیماهم ان لوگوں کو جن کو وہ پہچانیں گے ان کی نشانیوں سے اعراف والے جنت والوں کو بھی نشانیوں سے پہچانیں گے اور جہنم والوں کو بھی ان کی نشانیوں سے پہچانیں گے کیونکہ ان کی نشانیاں ہوں گی جیسے قرآن میں ہے کہ جنت والے نورانی چہرے والے ہوں گے تعرف فی وجوہہم نضرۃ النعیم کہ ان کے نورانی چہرے سے لوگ انہیں پہچانیں گے حدیث میں ہے کہ ان کے اعضائے وضو چمکتے ہوئے ہوں گے جو اعضاء وضو میں دھلتے ہیں یا مسح ہوتا ہے پاؤں ہے سر ہے انسان کے ہاتھ ہیں یہ انسان کے چمکتے ہوئے ہوں گے یہ صرف فضیلت امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی اسی طرح جہنم والے ان کے چہرے سیاہ ہوں گے کہ اللہ فرماتے یوم تسود وجوہ اس دن بعض چہرے سیاہ ہوں گے تو یہ اعراف والے انہیں نشانیوں سے پہچانیں گے تو انہیں کہیں گے قالوا ما اغنى عنكم جمعكم کہ تمہیں تمہاری جماعت نے کوئی فائدہ نہیں پہنچایا تم دنیا کے اندر بڑی پارٹیاں رکھتے تھے بڑے تمہارے کارکن تھے ایک آواز میں ملک بند ہو جاتا دنگا فساد ہو جاتا کسی کو مارنا ہوتا تمہارے کارکن تمہارے کارندے تیار ہوتے بڑی جماعت والے بڑی پارٹی والے تھے کہیں گے قالوا ما اغنى عنكم جمعكم تمہاری جماعت آج کام نہیں آئے گی کیوں اللہ فرماتے یأتینا فردا آج ہر بندہ فردن حساب دے گا کوئی کسی کے حساب میں معاون نہیں ہوگا کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکتا فرمایا وما کنتم تستکبرون اور جو تم تکبر کیا کرتے تم اکڑ کے چلا کرتے تکبر مال کی وجہ سے تکبر اقتدار کی وجہ سے ہمارے پاس اقتدار ہے ہمارے پاس مال ہے
اس کی وجہ سے تم تکبر کیا کرتے اور یہ سمجھتے کہ یہ مال ہمیں بچا دے گا۔ یحسب ان مالہ اخلدا، سورہ ہمزہ میں اللہ فرماتے ہیں وہ یہ گمان کرتا ہے کہ اس کا مال اسے بچا لے گا۔ بخیل انسان مال پر سام بن کے بیٹھا ہوتا ہے، اور یہ ہمزہ کے اندر اللہ نے یہ سارے اس کی صفات بیان کی، اور یہ گمان کرتا ہے کہ یہ مال یہ مجھے جس طرح دنیا میں بچاتا ہے آخرت میں بھی بچائے گا، آخرت میں بھی میں عزت والا ہوں گا۔ تو وہ اعراف والے کہیں گے کہ آج تمہاری جماعت، تمہارا مال جس سے تم تکبر کیا کرتے، آج تمہارے کام نہیں آیا۔ اَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ، یہ اعراف والے جو جہنم اور جنت کے بیچ میں ہوں گے، وہ جنتیوں کی طرف اشارہ کر کے کہیں گے اَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ، کیا تم ان کے بارے میں قسمیں کھاتے تھے کہ یہ لوگ پھٹے پرانے کپڑے والے، یہ جنت کے مالک، حوروں کے خامند، یہ کہتے ہیں ہم باغات والے ہوں گے، ہم محلات والے ہوں گے، کیا یہ لوگ جنت کے حقدار ہوں گے؟ اس طرح مذاق اڑایا کرتے۔ جب صحابہ شروع کا دور تھا مکے کا، تو صحابہ کے پاس مال دولت نہیں تھی، پھٹے پرانے کپڑے ہوتے تھے، پہننے کو جوتی نہیں، کھانے کو کوئی کھانا نہیں، رہنے کو مکان نہیں۔ تو جب کفار گزرتے تو ان سے مذاق کرتے، ٹھاٹھا کرتے، کہتے یہ لوگ جنت میں جائیں گے۔ تو اعراف والے کہیں گے اَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ، کیا یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں تم قسمیں کھاتے تھے لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ، کہ یہ جنت کے مالک نہیں بنیں گے، اللہ کی رحمت کے حقدار نہیں ہوں گے، یہ لوگ تو ان کے پاس مال دولت نہیں، ان کو جنت نہیں ملے گی، یہ عزت والے نہیں ہوں گے، کیا ان کے بارے میں تم قسمیں کھاتے تھے؟ پھر اللہ فرمائیں گے ادخلوا الجنت، آج ان کے لیے اعلان ہے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ، لا خوف علیکم ولا هم یحزنون، کہ نہ تم پر کوئی خوف ہے نہ تمہیں کوئی غم ہے، نہ خوف ہے نہ غم ہے، جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اب جہنمیوں کا مکالمہ بیان کیا، جہنمی کیا کہیں گے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جہنمی اور جنتی آپس میں بات چیت کر سکیں گے، جب ملاقات کرنی ہوگی انہیں اجازت ملے گی، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے پڑوسیوں سے ملاقات کر سکیں گے۔ تو جہنمی کیا کہیں گے؟ وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ، اب جہنمی پکاریں گے اصحاب الجنتی، جنت والوں کو، اور کیا کہیں گے؟ ان افیضوا علینا من الماء، کہ آج تھوڑا سا پانی ہمیں بھی دے دو، ہمارے پیاس سے حلق خشک ہو گئے، برسوں ہو گئے پانی نہیں دیکھا، تھوڑا سا پانی مل جائے، تمہیں اللہ نے نعمتیں دی، تمہارے سامنے نہریں بہہ رہی ہیں، تم باغات کے مالک ہو، تم ہر چیز کے مالک ہو، آج تمہاری مرضی ہے، آج تم حوروں کے خاوند ہو، ہمیں تھوڑا سا پانی دے دو، ان افیضوا علینا من الماء۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم پر تھوڑا پانی ڈال دو، مانگیں گے نہیں، ڈال دو، یہ بھی بڑا ہم پر احسان ہوگا، اتنا کر دو۔ پانی نہ دیکھے بڑا عرصہ گزر گیا، فرمایا ان افیضوا علینا من الماء، ہمیں پانی دے دو، او مما رزقکم اللہ، یا اس روزی میں سے جو اللہ نے تمہیں دی ہے، اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں ان میں سے تھوڑا سا کھانے کے لیے ہمیں بھی دے دو، پیٹ میں کچھ نہیں ہے، کہ جسے کہتے ہیں چوہے دوڑ رہے ہیں، تو وہ چیخیں گے چلائیں گے کچھ دے دو ہمیں، اور ان کے لیے کیا اعلان ہوگا؟ شراب من حمیم، آج تمہارے لیے پانی ہے لیکن کھولتا ہوا، ایسا پانی کہ انسان پیے اس کی آنتڑیاں باہر آ جائیں، ایسا پانی اگر پیے اس کے ہونٹ اتنے بڑے ہو جائیں کہ ایک ہونٹ اس کی پشت کے پیچھے چلا جائے۔
ایسا پانی اللہ فرماتے ہیں شراب من حمیم، آج وہ کھولتا ہوا پانی ہے، اور تمہیں کھانا ملے گا، لیکن کیسا کھانا؟ فرمایا من زقوم طعامہ، یہ ان کا کھانا ہوگا کہ جس سے بدبو آئے گی، کڑوا کھانا جو انسان کھا نہیں سکے گا، کانٹے دار جھاڑی دار انہیں کھانا ملے گا۔ تو یہ جنتی کیا کہیں گے؟ فرمایا قالوا ان اللہ حرمہما، وہ کہیں گے آج اللہ نے بے شک یہ حرام کیے دونوں چیزیں، علی الکافرین، آج جہنم والوں پر یہ حرام ہے جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کی بات نہیں مانی، اللہ کے رسول کی بات نہیں مانی، اپنی من مانی کی۔ الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، جنہوں نے دین کو مذاق بنایا، قرآن اور شریعت کا مذاق اڑایا، دین داروں کا مذاق اڑایا، ٹوپی پگڑی کا مذاق اڑایا، آج ان لوگوں کے لیے نہ کھانا ہے نہ پانی ہے، یہ جہنم میں جلیں گے۔ یہ مذاق اڑاتے ہیں، کہتے ہیں یہ مولویوں کی باتیں ہیں، یہ دقیانوسی ہے، پرانی باتیں ہیں۔ تو ایک بڑی مچھلی نے چھوٹی مچھلیوں سے خطاب کیا، کہا کہ دیکھو اس پانی کے اندر نہیں جانا، یہاں ایک کانٹا بھیجا جائے گا، اس کانٹے کے ذریعے سے تمہیں شکار کیا جائے گا، پھر وہاں بڑی بڑی مونچھوں والے ہٹے مسٹنڈے شکاری کھڑے ہوں گے، وہ تمہیں پکڑیں گے، پہلے کھائیں گے نہیں، پہلے تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کریں گے، پھر تمہیں مسالہ وغیرہ ڈال کے پھر کھائیں گے نہیں، پھر بڑی آگ جلائیں گے اور آگ کے اوپر تمہیں بنیں گے، ان کے 32 دانت ہیں اور ان دانتوں سے پھر تمہیں کھائیں گے۔ تو چھوٹی مچھلیاں ادھر ادھر دیکھنے لگی، کہا کوئی جال نظر نہیں آ رہا، کوئی مرد نظر نہیں آ رہا، کوئی 32 دانت نظر نہیں آ رہی، یہ مولوی جھوٹ بول رہا ہے، یہ مولوی ہمیں اپنے پیچھے لگانے کی کر رہا ہے، اس کی بات نہیں مانو، مزے کرو، آزادی ہے، کھاؤ پیے عیش کرو، چند دن کی زندگی ہے، پھر دیکھا جائے گا۔ اب جیسے ہی اس کے قریب آئے جال کے تو شکار ہو گیا، اب وہی مونچھوں والے مسٹنڈے نظر آئے اور وہی پھر آگ نظر آئی، اور جب وہ کہکہا لگانے لگے، مسکرانے لگے تو اس کے دانت بھی نظر آئے۔ اب کہنے لگے کہ مولوی سچ کہہ رہا تھا، اب کہہ رہے ہیں کہ قرآن سچ کہہ رہا تھا، لیکن اب کا کہنا کوئی فائدہ مند نہیں، اب تو تمہیں پکڑا گیا ہے، اب تو تمہاری موت آ گئی ہے، اب تو تمہیں قبر میں حساب کتاب دینا ہے۔ اب تو فرعون بھی کہتا تھا کہ میں ایمان لے کر آیا۔ تو ایمان وہ قبول ہے، اعمال وہ قبول ہیں جو زندگی کے اندر بندہ کرے۔ تو یہ زندگی ہے، توبہ کر لو۔ کئی لوگ ہیں جنہوں نے اپنی ایسی زندگی چھوڑی جو میں اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ڈھکی چھپی بات نہیں، آج کے زمانے کے اندر بڑے بڑے نامور لوگ جن کو دنیا پہچانتی تھی، دنیا ان کا استقبال کرتی تھی، جس دنیا کے پیچھے میں اور آپ لگے ہوئے ہیں، جس کے پیچھے میں اور آپ اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں کہ میرا اسٹیٹس بن جائے، میرا نام ٹی وی میں آنے لگے، میرا نام لوگوں کی زبان پر ہو، اس اسٹیٹس کو، اس زندگی کو چھوڑ کر انہوں نے توبہ کی اور اللہ والی زندگی اختیار کی۔ بڑے ایسے گلوکار ہیں جو گانوں کی زندگی میں تھے، فن کی زندگی میں تھے، وہ زندگی چھوڑ کر انہوں نے اپنی زندگی کو اللہ کے لیے خرچ کیا، اللہ کے لیے لگا رہے ہیں۔ تو حقیقی معنوں میں یہی زندگی ہے۔ فرمایا الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، اور دوسری چیز وغرتہم الحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈالا کہ یہ زندگی یہی ہے، اسی میں کماؤ کھاؤ، آخرت کچھ نہیں،
حساب کتاب کچھ نہیں، یہ ساری مولویوں کی باتیں ہیں، یہ دھمکانا ڈرانا ہے کہ جنت ہے، عذاب ہے، وہاں قبر میں حساب و کتاب ہے، یہ ساری مولویوں کی باتیں ہیں، بس یہ دنیا ہے، دنیا میں کماؤ کھاؤ بس ختم ہو گئے۔ فرمایا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں رکھا، شیطان نے دنیا مزین کر کے دکھائی۔ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان نے ان کے اعمال مزین کیا۔ گانے سننا کون سا گناہ ہے، ٹی وی دیکھنا کون سا گناہ ہے، کسی نامحرم کو دیکھنا کون سا گناہ ہے، یہ تو ہماری زندگی کا حصہ ہے، یہ کریں گے تو کیا ہو جائے گا۔ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، شیطان نے اس طرح